برادران اسلام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایمان اور اخلاق کے بیچ کے رشتوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس بارے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ جس آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس کے اخلاق بھی بلند ہوتے ہیں، یا جس آدمی کے اخلاق بلند ہوتے ہیں اس کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے، اور جن آدمی کے اخلاق میں کمزوری آتی ہے اس کے ایمان میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ ایمان ایک ایسی طاقت ہے جو برے اخلاق اور ضلالت سے روکتی اور بلند اچھے پاکیزہ اخلاق کا شوق دلاتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ ایمان سے آدمی اچھے اخلاق کا مالک بن جاتا ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا ہے کہ اگر ایمان مضبوط اور طاقتور ہوگا تو اس سے مضبوط اور پاکیزہ اخلاق جنم لے گا، اور اگر اخلاق میں گراوٹ اور کمزوری ہوگی تو ایمان بھی اسی لحاظ سے کمزور ہوگا۔ یعنی ایمان اور اخلاق کے بیچ کا رشتہ لازم اور ملزوم کی طرح ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں۔ ایمان کی کمزوری اخلاق کی کمزوری ہے، اخلاق کی کمزوری ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اس طرح ایمان اور اخلاق کے بیچ میں بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔ وہ شخص جو بے حیا اور برے اخلاق والا ہے، بغیر کسی کی پرواہ کیے خراب عادتوں کو اپناتا ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حیا اور ایمان دونوں جڑواں بھائی ہیں۔ جس نے ایک کو چھوڑ دیا اس نے دوسرے کو بھی ہاتھ سے کھو دیا۔ اس کے جو شخص اپنے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے اور انہیں نقصان پہنچاتا ہے اسے مذہب اسلام سنگ دل کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس کی ظلم و زیادتی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ تو دیکھا پڑوسی کا کتنا بڑا حق ہے پڑوسی کے اوپر، کہ پڑوسی کو کسی طرح کی ظلم زیادتی اور اتیاچار اس کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ امام احمد کی روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت اپنی نمازوں، روزوں اور صدقات کی کثرت کی وجہ سے بہت مشہور ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے بد کلامی کرتی ہے، بتائیے اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ دیکھا آپ نے، بد کلامی، بد اخلاقی، روزے، نماز اور کثرت صدقات کے باوجود جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں یعنی مقرب فرشتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو صرف انسانوں سے عبادت ہی مطلوب رہتا تو اس کے لیے فرشتے ہیں جو رکوع میں ہیں تو رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں تو سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں تو قیام میں ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کے ساتھ بندوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی ہے، حسن سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ اس لیے عبادات میں اگر کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو یہ اللہ بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ اپنے رحمی کرمی سے معاف کر سکتا ہے، لیکن آپ نے بندوں کے ساتھ اگر زیادتی کیا، بد کلامی کی، تو یہ اللہ جو ہے بندوں کو اختیار دے دیا ہے، حقوق العباد ہے
بندوں کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے، نہیں چاہے تو معاف نہیں کرے۔ اللہ تعالیٰ اگر بندے نے معاف کر دیا تبھی اللہ معاف کرے گا، ورنہ بندہ اگر معاف نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اسی طرح پھر اس شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور عورت ہے جو نماز اور روزے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتی، وہ پنیر کے ٹکڑوں کا صدقہ کرتی ہے اور اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے، یعنی اچھے اخلاق سے پیش آتی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اچھے اخلاق کا انعام جنت ہے۔ آپ اچھے اخلاق والے نہیں ہیں لیکن آپ روزے، نماز اور دوسرے صدقات وغیرہ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے اخلاق بد کلامی جو ہے آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور آپ روزے، نماز وغیرہ کا زیادہ اہتمام، نوافل اور تہجد گزار نہیں ہیں، لیکن اس میں رخصت کی گنجائش نکل سکتی ہے، اور لیکن آپ کا اخلاق اچھے ہوں، آپ پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوں، تو یہ چیزیں آپ کو جنت میں لے جائیں گی، جیسا کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، مروت سے پیش آئیں، ہے نا، اور اپنے اخلاق کو بلند رکھیں تاکہ ہم جنت والے بن جائیں، جنتی بن جائیں۔ اس لیے میرے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سماج کے اندر اچھے اخلاق، بلند اخلاق پیدا ہوں۔ اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملے گا۔ السلام علیکم۔